کریش ہالی ووڈ کی مارکۃ الاعراف فلم ہے۔ یہ فلم پال ہیگس نے 2014 میں بنائی تھی۔ یہ چھوٹے بجٹ کی فلم تھی، اس پر صرف $6 ملین خرچ ہوئے تھے، لیکن اس نے باکس آفس پر دھوم مچا دی۔ 6 اکیڈمی ایوارڈز کے لیے منتخب ہوئی اور 3 ایوارڈز حاصل کر لیے اور $98 ملین منافع کمایا۔ یہ فلم اتنی مقبول کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ اس کا موضوع تھا۔ فلم میں مختلف کرداروں کی 24 گھنٹوں کی سرگرمیاں دکھائی گئی تھیں اور یہ بتایا گیا تھا دنیا میں کوئی شخص فل ٹائم فرشتہ یا شیطان نہیں ہوتا، ہم لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ہم ایک چوک میں فرشتے ہوتے ہیں اور اگلے موڑ پر شیطان۔ انسان دنیا میں بلیک یا وائٹ نہیں ہوتے، یہ گرے ہوتے ہیں۔ ہم رحمان اور حیوان کے درمیان ہوتے ہیں، ہم کبھی جانور بن جاتے ہیں اور کبھی دیوتا۔ یہ خوبصورت بلکہ حقیقت پر مبنی تصور ہے۔ میں اکثر لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ لوگوں کو فرشتہ یا شیطان نہ سمجھا کریں، آپ انہیں صرف انسان کے روپ میں دیکھا کریں۔ یہ کبھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور کبھی بہت برے۔ مجھے لاہور کی کیمپ جیل میں ایک امام سے ملاقات کا موقع ملا تھا۔ وہ انتہائی شریف النفس، حلیم اور عبادت گزار تھے۔ وہ جیل میں 5 وقت نماز پڑھاتے تھے اور قیدی اور جیل کا پورا عملہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ بہت خوبصورت تلاوت کرتے تھے، سارے قیدیوں کے دکھوں کا مداوع بھی کرتے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ بھی اس سے دعا کراتا تھا، اس کے ہاتھ چومتا تھا۔ چہرہ نورانی تھا اور بدن سے ہر وقت نیکی کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ میں بھی اس سے متاثر ہو گیا، لیکن بعد ازاں پتہ چلا وہ 3 لوگوں کے قتل میں محبوس تھا اور یہ تینوں قتل اس نے کیے بھی تھے۔ وہ جیل سے باہر ایک ظالم اور غسیلا شخص تھا، لوگ اس سے پناہ مانگتے تھے، لیکن جیل کے اندر پہنچ کر اس کی کایا پلٹ گئی۔ آپ اب خود فیصلہ کر لیجئے، آپ اس شخص کو قاتل سمجھیں گے یا امام؟ میں اسی طرح ایک امام کو بھی جانتا تھا۔ وہ مسجد کے حجرے میں اخلاقی جرم میں پکڑا گیا تھا اور محلے کے لوگوں نے اس کا منہ کالا کر کے اس کے گلے میں ہار ڈال کر اور اسے جوتے مار کر محلے سے نکالا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس کے پیچھے سارا محلہ نماز پڑھتا تھا۔ ہم اسے کیا کہیں گے؟ چنانچہ ہم انسانوں کو دوسرے انسانوں کو صرف انسان سمجھنا چاہیے اور ان کے انفرادی افعال کو سامنے رکھ کر عارضی رائے بنانی چاہیے۔ یہ اگر آپ کے ساتھ صرف ایک بار الجھتے ہیں تو آپ اسے ایک بار کی الجھن سمجھیں، اسے عمر بھر کا ایشو نہ بنائیں۔ انسان مشین نہیں ہیں، یہ آل دی ٹائم خراب، بے ایمان یا نالائق نہیں ہوتے۔ یہ زندگی بھر کے لیے ایماندار، مہذب، حلیم اور عقل مند بھی نہیں ہوتے۔ یہ حالات کے ساتھ ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ فیصلے ٹھیک اور غلط دونوں ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے پوری زندگی غلط فیصلے کرنے والا شخص کوئی شاندار فیصلہ کر دے، اور شاندار فیصلے کرنے والا شخص زندگی کے کسی موڑ پر کوئی کھچ یا چول مار کر پوری دنیا کو حیران کر دے۔ آپ بھی اگر کسی دن چھاؤں میں بیٹھ کر اپنی غلطیاں گننا شروع کر دیں گے تو آپ کے سر میں بھی پسینہ آ جائے گا، کیوں کہ ماشاءاللہ آپ کی زندگی بھی دوسروں کی طرح حماقتوں کا شاہکار ہوگی۔ میں نے یہ ساری تمہید عمران خان کے لیے باندھی تھی۔ میں وزیراعظم کے بے شمار کارناموں کا ناقد ہوں، میں کھل کر ان پر تنقید بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں عمران خان کے سارے فیصلے غلط ہوتے ہیں، اور یہ اگر اڑنا شروع کر دیں گے تو بھی ہمیں ان کی اڑان میں ٹیڑھا پن دکھائی دے گا۔ وزیراعظم نے ماضی میں بے شمار غلط فیصلے کیے اور یہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے، لیکن جہاں تک بھنگ کی کاشت کا تعلق ہے، میں ان کے اس فیصلے کو صحیح سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں ایک اور غیر مقبول کالم لکھ رہا ہوں، میری اس کالم پر بھی ٹھکائی ہوگی۔ کیونکہ ہم غیر معقول اور جذباتی تحریروں اور نعروں کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں عقل کی بات بری اور ایجنڈا محسوس ہوتی ہے، لیکن کسی نہ کسی نے تو استروں کا یہ ہار اپنے گلے میں ڈالنا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی جان پر کھیلنا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے اس کی ایک قیمت ہے اور مجھے اب یہ چکانا پڑے گی، اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ آپ کو مستقبل میں ایسے بے شمار غیر مقبول اور غیر جذباتی کالم پڑھنے کو ملیں گے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں ریٹائرمنٹ نہیں لے لیتا اور کسی بحری جہاز میں سوار ہو کر دنیا کو ایک سائیڈ سے دیکھنا شروع نہیں کر دیتا، تاکہ عمر کی باقی نقدی چل اور گھس گھس کر تمام ہو جائے اور بلبلہ پھٹ کر پانی میں جذب ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں عمران خان نے بھنگ کی کاشت کا ایک اور اچھا بڑا انیشیٹو لیا ہے۔ یورپ میں بھنگ کے خشک پتوں کو صفوف کو میری جوانا کہا جاتا ہے۔ لوگ صدیوں سے اسے سگریٹ اور حقے میں ڈال کر پی رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں اسے گھونٹ کر اس میں بادام ڈال کر بھی پیا جاتا ہے۔ یہ درست ہے، بھنگ ایک نشہ ہے، لیکن یہ نشے کے ساتھ ساتھ ایک معجزاتی پودا بھی ہے، اور یہ اگر اعتدال سے استعمال کی جائے تو یہ انسان کی عمر، جوانی اور خوبصورتی میں بھی اضافہ کر دیتی ہے، اور یہ اس کی برداشت اور کام کی صلاحیت بھی بڑھا دیتی ہے۔
یہ انسان کو روزمرہ کی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے، اس میں کینسر کا علاج بھی موجود ہے۔ لہٰذا بھنگ میں ہزار خوبیاں ہیں، بس ایک خرابی ہے اور یہ خرابی ہے نشہ۔ یہ پینے والوں کو مدہوش یعنی ٹن کر دیتی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے نباتاتی ماہرین ٹن عناصر سے پریشان تھے، چنانچہ انہوں نے 50 سال قبل بھنگ پر ریسرچ شروع کی۔ پتہ چلا بھنگ میں 2 قسم کے اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا جزو CBD کینابیڈائل ہے، یہ پینے والوں کو پرسکون بھی کرتا ہے اور بیماریوں کے خلاف ان کی قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا جزو THC ہے اور یہ انسان کو مدہوش کر دیتا ہے۔ ماہرین نے ان اجزاء کی دریافت کے بعد بھنگ کا ایک ایسا پودا بنانا شروع کر دیا جس میں THC کا لیول کم اور CBD زیادہ ہو۔ یہ چاہتے تھے نیا پودا بھنگ پینے والوں کو قوت مدافعت اور سکون میں بھی اضافہ کرے اور یہ لوگ نشے کے عادی بھی نہ ہوں۔ ماہرین ریسرچ کرتے کرتے THC کی سطح کو 3% اور CBD کو 97% تک لے آئے ہیں، اور یہ بہت بڑا کمال ہے۔ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اس کمال کے بعد نئی فصل کا معائنہ کیا، لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کیا اور اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دے دیا، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دسمبر 2018 میں جدید بھنگ یعنی میری جوانا کو امریکہ میں لیگل قرار دے دیا۔ بھنگ ہیمپ بھی کہلاتی ہے، لہٰذا حکومت کی اجازت کے بعد امریکہ میں ہیمپ ایک نئی انڈسٹری بن گئی۔ ہیمپ کا منرل واٹر بھی آ گیا اور اس کی گولیاں، چیونگم، مرہم، انہیلر، شیمپو، تیل اور کریمیں بھی آ گئیں۔ مارکیٹ میں اب ہیمپ کے سگریٹ بھی دستیاب ہیں اور لوگ یہ تمام اشیاء کھلے عام استعمال کر رہے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق یہ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر میں بھی معاون ہیں اور یہ ڈپریشن کی ادویات کی جگہ بھی لے رہی ہیں۔ یہ بڑی تیزی سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی حیت بھی تبدیل کر رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے ہیمپ چند برسوں میں کھانے اور پینے کی ہر چیز میں شامل ہو جائے گی، اس کی گیس بھی فضا میں چھوڑی جائے گی اور یہ تمام سگریٹوں میں بھی استعمال ہوگی۔ پاکستان میں یہ آئیڈیا ہیوسٹن میں مقیم امریکی پاکستانی بزنس مین طاہر جاوید لے کر آئے۔ یہ ہیلری کلنٹن کے ساتھی ہیں، یہ عمران خان کے دوست بھی ہیں۔ امریکہ میں ان کی ایک کمپنی ہیمپ کے سگریٹ بناتی ہے۔ یہ آئیڈیا طاہر جاوید نے 2018 میں عمران خان کو دیا تھا اور وزیر اعظم کے اشارے پر وفاقی وزیر شہریار افریدی نے بیان دے دیا تھا۔ حکومت بھنگ، چرس اور افیون کی فیکٹریاں لگائے گی۔ وفاقی کابینہ نے بہرحال 1 ستمبر 2020 کو پشاور، جہلم اور چکوال میں بھنگ کی کاشت کی اجازت دے دی۔ یہ بھنگ صنعتی مقاصد اور ادویات کے لیے کاشت ہوگی اور ایکسپورٹ کی جائے گی۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، ہم نے اگر اس پر بھی جم کر کام کر لیا تو مجھے یقین ہے یہ ایک قدم پاکستان کے سارے قرضے اتار دے گا۔ آپ اگر میری تجویز کو طنز نہ سمجھیں تو حکومت کو اب افیون، چرس اور ہیروئن کی انڈسٹری بھی اپنے کنٹرول میں لے لینی چاہیے۔ دنیا میں ان کی بھی بے انتہا لیگل ٹریڈ ہوتی ہے، یہ منشیات بھی ادویات میں استعمال ہوتی ہیں۔ آپ ایک ہی حلے میں یہ فیصلہ بھی کر دیں، یہ بھی ملک کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ میں دل سے سمجھتا ہوں ملک میں اس نوعیت کے بولڈ فیصلے صرف عمران خان کر سکتے ہیں، باقی کسی میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ملک کو عمران خان سے زیادہ فائدے اٹھا لینے چاہیے، ہمیں یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔